بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مدثر شرازی آپ تمام حضرات کو اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، آج نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اس پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل نہیں کس طرح بنتا ہے، اور فعل نہیں قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوا، اس کے استعمال اور اس سے ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سارا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، فعل نہیں یہ بھی فعل مضارع سے ہی بنتا ہے۔ فعل نہیں کہتے ہیں کسی کام سے منع کرنا، روکنا، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں مت کر، یہ کام مت کر۔ تو عربی زبان کے اندر جو فعل نہیں ہوتا ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ فعل امر جس طرح فعل مضارع سے بنتا ہے، اسی طرح فعل نہیں بھی فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں ہم امر میں علامت مضارع گرا دیتے ہیں، اور شروع میں حمزہ لے آتے ہیں، اور آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ وہ لیکچر آپ نے سن لیا، اس کو سمجھ لیا۔ اور فعل نہیں میں کیا کرتے ہیں؟ فعل نہیں میں فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیتے ہیں۔ جس طرح فعل امر حاضر کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح فعل نہیں بھی حاضر کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے۔ 3 مذکر کے لیے ہوں گے، 3 مؤنث کے لیے ہوں گے، واحد، تثنیہ اور جمع، اور واحد، تثنیہ، جمع۔ فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں گے اور آخر میں جزم لگا دیں گے، جیسے تفعلو ہے۔ ظاہر بات ہے یہ فعل مضارع سے بنے گا اور حاضر کے صیغے ہوں گے، تو ہم حاضر کا صیغہ لگا دیتے ہیں تفعلو۔ فعل مضارع بنتا ہے نا، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ ان سے تو ہم نہیں بنائیں گے، ہم بنائیں گے واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ ان صیغوں سے بنائیں گے۔ تو واحد مذکر حاضر بنے گا تفعلو، اور تثنیہ بنے گا تفعلان، اور جمع بنے گا تفعلونا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں لا لگا دیں گے، لا تفعل، اور آخر سے جزم کر دے، آخری حرف کو جزم دے دیں گے۔ آخری حرف لام ہے تو لا تفعل بن جائے گا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو۔ اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ تثنیہ سے اور جمع سے یہ نون کو بھی گرا دے گا، تثنیہ اور جمع سے نون کو گرا دے گا۔ تو پورا جو اس کی گردان ہوگی وہ یوں ہوگی، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو۔ اور مؤنث میں لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ بہت آسان۔ آپ مضارع کی گردان میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح تبدیلی آئی ہے۔ بالکل آپ کے سامنے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شروع میں لا لگانا ہے، اس میں علامت مضارع نہیں گرانی، اور آخر سے جزم دے دینا ہے آخری حرف کو، اور اس کے ساتھ تثنیہ اور جمع کے جو نون ہیں وہ گرا دینے۔ لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو۔ مت کر، تم 2 مرد مت کرو، تم سب مرد مت کرو۔ اور مؤنث کے لیے لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ تو ایک عورت نہ کر، تم 2 عورتیں نہ کرو، تم سب عورتیں نہ کرو۔ تو یہ نہیں بنانے کا میں نے طریقہ آپ کو بتایا، اور اس سے جتنے بھی صیغے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے، اور جتنے بھی ابواب ہیں ان سے یہی طریقہ ہے۔ ثلاثی کی میں بات کر رہا ہوں، 3 حرفی کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی آگے جو آئیں گے وہ اس کے احکامات آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے
یعنی بعض افعال جو 3 حرفوں سے بنتے ہیں ان میں 6 ابواب ہوتے ہیں، 6 کے 6 باب، ان سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کا طریقہ یہی ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے مزید چند ابواب ان سے نہیں کی گردان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ باب ضرب یضرب لے لیتے ہیں تو ضرب یضرب سے لا تضرب بن جائے گا، لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، لا تضربی، لا تضربا، لا تضربنا۔ مت کیجئے، مت ماریے آپ ایک مرد، مت ماریے آپ 2 مرد، مت ماریے آپ سب مرد، اور اسی طرح مؤنث کا ترجمہ۔ باب سمع یسمع لے لیتے ہیں، لا تسمع مت سنیے، لا تسمع، لا تسمع، لا تسمعو، لا تسمعی، لا تسمع، لا تسمعنا۔ اور باب فتح یفتح لے لیتے ہیں، لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتح، لا تفتحنا۔ باب نصر ینصر سے لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، لا تنصری، لا تنصرا، لا تنصرنا۔ اور باب حسب یحسب سے لا تحسب، لا تحسبا، لا تحسبو، لا تحسبی، لا تحسبا، لا تحسبنا۔ باب فتح یفتح سے لا تفتح، لا تفتح، لا تفتحو، لا تفتحی، لا تفتح، لا تفتحنا۔ باب کرم یکرم، لا تکرم، لا تکرما، لا تکرمو، لا تکرمی، لا تکرما، لا تکرمنا۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم نے نہیں بنانے کا طریقہ سیکھا، اور فعل نہیں کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کا صیغہ کس طرح ہوتا ہے، اس کو بناتے کس طرح ہیں، اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے سبق میں ہم نے سیکھی۔ اب ہم قرآن مجید میں سے چند آیات وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ان آیات کو دیکھ کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا استعمال کیسے ہے، ترجمہ ہم کس طرح کریں گے۔ ان میں سے پہلی آیت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دیکھیے اپنی سکرین پر، اور نہ پکارو برے القاب سے۔ تنابزو، تنابز، لا تنابزو، تنابزونا لفظ تھا تو شروع میں لا لگا دیا، لا تنابزو جمع کا صیغہ، نہ پکارو۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں ولا یغتب بعضکم بعضا، لا یغتب، اور نہ غیبت کرے، یہ بھی نہیں ہے، یہاں غائب کے لیے آ گیا۔ ویسے عام طور پر حاضر کے لیے ہی نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات غائب کے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کار بالکل یہی ہے، شروع میں لا لگا دیں گے اور آخر سے ساکن کر دیں گے، لا یغتب۔ جی مزید آیات دیکھیے آپ، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، فساد مت مچاؤ زمین میں، لا تفسدوا، لا تفسد واحد، لا تفسدہ تثنیہ، لا تفسدوا جمع، نہ فساد مچاؤ۔ دیکھیں بہت آسان ہے، شروع میں اگر لا ہے اور آخر میں ساکن ہے تو سمجھ لیجئے یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور اگر آخر میں ساکن نہیں ہے تو وہ پھر مضارع کا صیغہ ہے، مضارع منفی کا صیغہ ہوگا۔ تو یہاں آخر سے ساکن ہے، لا تفسدوا فی الارض، تفسدونا تھا، نون گر گیا، لا تفسدوا ہو گیا۔ لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ سود، یہاں بھی یہ نہیں استعمال ہوا، لا تأکل، لا تأکلا، لا تأکلوا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، لا تحزنا، لا تحزنوا، تحزنوا صیغہ تھا تو نون کے اوپر جو پیش تھا اس کو ہم نے ساکن کر دیا، شروع میں لا لگا دیا، لا تحزن، مت غم کھائیے، غمگین مت ہونا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، لا تجعل، مت بنائیے یا مت ڈالیے، نہ ڈالیے ہمیں آزمائش میں، لا تجعلنا، نہ ڈالیے ہمیں فتنةً آزمائش میں، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا بہرحال یتیم پر سختی مت کرنا، لا تقہر سختی مت کرنا، لا تقہر لا تقہرا لا تقہرو، اور مؤنث بنے گا لا تقہری لا تقہرا لا تقہرنا۔ تو یہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے کے سارے نہیں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا نہیں کے فعل استعمال ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیات میں آپ دیکھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق آپ ترجمہ کیجیے۔ اور ایک نقشہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسکرین میں، تو اس کو آپ اس کا اسکرین شاٹ لیجیے اور پھر اس سے جو ہے فعل نہیں کو نکالیے، انشاءاللہ آپ کی خوب مشق ہو جائے گی اور آپ کو بہتر سے بہتر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، اور آپ کا سیکھنا آپ کے لیے آپ کے ترجمے میں معاون ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔